لیلۃ القدر سے بھی وہ رات 3 گنا 3 وجوہات سے افضل ہے جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آج کے اس دور میں ہم جس وقت اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت مناتے ہیں نا، تو جہاں اور کروڑوں انعام ہیں، کروڑوں انعام، لاکھوں نہیں کروڑوں کی بات کرتا ہوں، کروڑوں انعام ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں اس امت پر، تو وہاں پہ سب سے بڑا انعام یہ بھی ہے کہ انسان کو انسانیت نصیب ہو گئی۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں فتوے اور تحقیقات اور اعتراضات ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں نا۔ سب سے بڑے فخر کی بات یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ سورہ قدر نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ جو سورت ہے، اس سورت کی تشریح میں علماء تفسیر نے قرآن کے سورہ قدر کے اور لیلۃ القدر کے اتنے فضائل لکھے ہیں نا کہ انسان کی آنکھیں اور انسان کا دماغ حیران ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ صاحب مواہب الدنیا نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، لوگو تم سورۃ القدر کی تو اتنی فضیلت بیان کرتے ہو کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے بڑی برکتوں والی رات ہے، اس میں عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو جو عاشق ہوتا ہے نا، محبت کرنے والا، اس کو ہر زاویے سے اپنا محبوب نظر آتا ہے۔ میاں صاحب نے کہا نا، جو کوئی جس دا عاشق ہوئے گل اسے دی کرتا، 100 مرن بہانے کر کے مرن اودے ہی مرتا۔ صاحب مواہب الدنیا کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی بڑی برکتیں، بڑا رتبہ، بڑا درجہ، لیکن لیلۃ القدر سے بھی وہ رات 3 گنا 3 وجوہات سے افضل ہے جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ 3 وجوہات کہ 3 دلائل دیے ہیں اس عاشق نے۔ فرمایا سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تحفے میں نصیب ہوئی۔ حضور کو تحفہ دیا گیا۔ تو جو تحفہ ہوتا ہے نا، جو تحفہ دیا جاتا ہے، جس کو دیا جا رہا ہو تحفہ اس سے قیمتی نہیں ہوتا۔ تحفے کی قیمت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ بڑی برکتوں والا ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی رفعت والا ہے۔ آپ کو اگر کوئی تحفہ دے تو اس وجہ سے دے گا نا کہ آپ اس کے نزدیک بڑے اہم ہیں۔ یہ رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوئی، حضور کو تحفے میں دی گئی کہ اے میرے محبوب، آپ اس رات کو قبول کریں، اپنی امت کے لیے اس تحفے کو قبول کریں۔ کیوں؟ کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو یہ ایک وجہ یہ ہو گئی۔ تو تحفہ جس کو مل رہا اس سے قیمتی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو اس رات کو بھی فضیلت ملی۔ دوسری اس کی فضیلت یہ ہے، اس رات کو اس لیے برکت والا کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جو فرمایا گیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس میں نیک ارواح اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے نازل ہوں، ارواح نازل ہوں، دنیا میں آئیں تو برکت ہے، عزت ہے، روب ہے، دبدبہ ہے، فضیلت ہے، درجہ ہے۔ اگر وہ ذات دنیا میں آئے کہ جس ذات کے رستے میں فرشتے یوں سمجھے کہ پہرے دار بن کے معراج کی رات کھڑے ہوں کہ محمد رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں اور ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں، تو پھر وہ ذات اور اس ذات کا دنیا میں آنا اس رات کی نسبت بھی زیادہ برکت والا ہے۔ فرمایا پھر تیسری فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا گیا۔ تو دوستو، قرآن کا نزول جس رات میں ہے وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آپ اس رات کا اندازہ کریں کہ جس رات کو صاحب قرآن خود دنیا میں تشریف لائے، صاحب قرآن تشریف لائے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بتایا کہ قرآن کیا ہے، تو ہمیں قرآن بھی ملا ہے تو نبی پاک کے وسیلے سے ملا ہے، ہمیں رب رحمان ملا ہے تو رسول اللہ کے وسیلے سے ملا ہے، ہمیں شریعت ملی ہے تو حضور کے وسیلے اور ذریعے سے ملی ہے۔ اس لیے اتنے بڑے انعام کی شکل میں، اتنے بڑے انعام کی صورت میں ہم 12 ربیع الاول حضور کی ولادت کے دن اپنے نبی کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، اور ہمیں منانی چاہیے، کیونکہ ہم ناشکرے نہیں ہیں۔ ہمارا رب کہتا ہے، اے میرے محبوب، کل آپ ان کو کہہ دو بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہیں ملے تو پھر خوشی کیا کرو، منہ بسور نہ لیا کرو، پریشان نہ ہو جایا کرو۔ تمہارے چہرے پہ جو ہے نا
وہ قبض نہ ہو جائے، چہرہ مرجھا نہ جائے، جس وقت اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل تمہیں ملے، اپنے چہرے کو اشاش بشاش کیا کرو، خوشی کا اظہار کیا کرو۔